ہو توفیق ایسی عطا یا الہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصيلا۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا. تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرمی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. بقیہ پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ. بقیہ پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ. بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو یا رسول اللہ. نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا. نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا. خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ. خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ. میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ. دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ. دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ. سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا. سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا. پے غوث و رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ. پے غوث و رضا ہم کو سکھانا یا رسول اللہ. بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو یا رسول اللہ. پائے غوث الورا احمد رضا مرشد ضیاء الدین. پائے غوث الورا احمد رضا مرشد ضیاء الدین. عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ. عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ.
فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ، سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ۔ یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، سگے عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، نگران شورا کی بھی زیارت کریں گے، مدنی پھول ہوں گے، باپا سے سوالات کریں گے، باپا سے جوابات بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس ساتھ ہی لکھنے کی کوئی صورت بنائیں، اور یہ ماشاءاللہ مدنی مرکز میں جو کورس کرتے ہیں وہ اسلام بھائی تو بناتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی الحمدللہ بارہا اس کی کارکردگی ملتی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ کہ ایک قول آپ ارشاد فرماتے ہیں، غالباً سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو یوں یہ جو مدنی پھول لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو زندگی کے کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ مدنی پھول کام آتے ہیں، یاد دہانی ہوتی ہے کہ یار فلاں بات ہوئی تھی، ہاں ہو سکتا ہے فلاں مذاکرے میں، تو یوں اس کو جب کھولتے ہیں اور وہ مدنی پھول جب پڑھتے ہیں تو وہ یادیں آ جاتی ہیں کہ الحمدللہ اس وقت میں حاضر تھا، اور یوں مدنی چینل پہ دیکھنے کی بھی ترکیب یاد ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور کافی اس کے فوائد یہ ملتے ہیں۔ اور پھر جو سیکھا جائے تو اس پر عمل کی بھی نیت کر لیں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے نیکی کی دعوت عام ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہ اپنے مدنی مذاکرے کے اختتام پر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی محسوس کی کہ جو اول تا آخر شرکت کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت کی دعا کے یہ الفاظ
کہ میں اپنی زندگی کی نیکیاں جو اب تک میرے پاس ہیں، یہ ایصال ثواب مختلف بزرگوں کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے مشائخ کو، اپنے مرحوم دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین مبلغات کو، لیکن ساتھ میں اس میں جب یہ جملہ آتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک، تو یوں سمجھ لیں کہ ہم سب اس ثواب میں سے حصہ پا سکتے ہیں۔ اب نفس و شیطان شرارت کرتا ہے، یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، ابھی تو مدنی پھول بیان ہو رہے ہوں گے، ابھی تو باپا تشریف لائیں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو ذرا سا میں بس یہ ذرا پانی پی لوں، میں ذرا یہاں سے ہو کر آ جاؤں، تو بسا اوقات وقت گزر جاتا ہے اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس سے پہلے کہ افسوس ہو، اور ظاہر افسوس ہوتا ہوگا جس کو ہو کہ کاش میں بھی اول تاخیر شریک ہو جاتا۔ تو مدنی مذاکرات تو یوں سمجھ لیں کہ ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہی اگر تصور کریں کہ امیر اہل سنت اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے قلم میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ تصور کریں امیر اہل سنت کے نامہ اعمال میں ثواب، دنیا بھر میں جاتے ہیں جناب، مسجدیں بن رہی ہیں، مبلغین بیانات کر رہے ہیں، کفار اسلام قبول کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم دھام، مدنی چینل کی بہاریں۔ خود ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں فیشن کا تھا شیدائی، یوں ہی پھرتا تھا ننگے سر، یہ جو سر پر امامہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، زباں پر گالیاں ہونٹوں پہ گانے تھے کبھی جاری، یہ جو لب پر مدینہ ہے تیرا احسان ہے مرشد۔ امیر اہل سنت کے فیوز و برکات الحمدللہ پائے، تو پانے والوں نے حفظ بھی کر لیا، پانے والوں نے عالم بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، تو یوں الحمدللہ یہ ثواب ہے۔ تو بجائے ادھر ادھر بیٹھنے کے، جو تھوڑا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو ذرا ہم ہوا کھا لیں، یا مختلف مقامات پر جو ریلے ہوتا ہے ہمارا او بی وین کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ جب آئے ہیں تو آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن بنا لیں کہ جب بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں، کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کیا معلوم آئندہ ہفتے زندہ بھی ہوں کہ نہیں۔ اب جب مل گیا موقع تو انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ باپا تشریف لائیں گے تو باپا کے ساتھ بھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ حشر کی نئے رنگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بوڑھا شخص یہ کہیں سے گزر رہا تھا، اب بڑھاپا اتنا تھا کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور آپ تصور کریں کہ جو بوڑھا شخص ہو، اس کی کمر جھکی ہوئی ہو، لاٹھی ٹیک کر جب وہ چلتا ہے تو اس کی نظر زمین پر ہی ہوتی ہے، جھک کر جو چل رہا ہوتا ہے، تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان نے جب اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو اس کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت
اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں ایک بڑا پیارا مدنی پھول پیش کیا. فرمایا بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. اب وہ تیکھا جملہ تھا جو اس نوجوان نے کہا تھا، لیکن اس کے برخلاف حیران کن جواب ملا اس کو. اب نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو جھٹکا لگا، چونک گیا. کہنے لگا بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ایک دفعہ گم ہو جائے، ایک دفعہ جب یہ چلی جائے تو کیا پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ بڑا شخص کہنے لگا بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا کہ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا. کسی نے کہا کہ ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. پھر ایک آہے سر دل پر درد سے کھینچتے ہوئے کہنے لگا افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. تو اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور، جسم لاغر ہو گیا، کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا ہے لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا ہے. پھر وہ ضعیف، وہ بوڑھا شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرنے لگا. کہنے لگا بیٹا اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی جوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ. کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا. کف افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا. حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا. یہ ساری باتیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس پیار محبت نصیحت بھری گفتگو اور انفرادی کوشش کے جو مدنی پھول جب اس نوجوان کو ملے تو اس کا دل و دماغ معطر ہو گیا اور بے حد متاثر ہوا. تھوڑی دیر پہلے وہ اس بوڑھے پر طنز کر رہا تھا لیکن اب اس انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر وہ نوجوان بوڑھے کے سامنے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر رہا تھا. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں جوانی کی قدردانی کا احساس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جسے ہمارے امیر اہل سنت بارہا پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. ریاضت کے یہی
ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی وین کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہو کر آج کے اس مدنی مذاکرے خانے وال ضلع وہاڑی پاک 23ویں کابینہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس حکایت میں جب بھی میں نے شروع میں واقعہ بیان کیا، اس میں ایک مدنی پھول تو یہ ملا کہ اگر کوئی تنقیدی لہجہ یا طنز بھرا رویہ اپنائے تو اینٹ کا جواب پتھر دینے میں برکت نہیں ہے۔ صبر و تحمل سے اگر کام لیا جائے اور موقع کی مناسبت سے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، زہریلے کانٹوں کے جواب میں مدنی پھول پیش کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کے مدنی نتائج یہ ہمیں ملیں گے۔ تو ایک کاش عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی، خانے وال میں موجود اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آج ہمارے بوڑھے اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی یہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار مجھے بھی طنز نہیں کرنا، مجھے بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، مجھے بھی جھاڑنا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے جو بڑی عمر ہو جاتی ہے تو بسا اوقات غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جوانوں کو بھی آتا ہے، ادھیڑ عمر والوں کو بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ بسا اوقات ہمارا رف انداز یہ کسی کا دل توڑ کر اس کو نیکی کے راستے سے دور کر سکتا ہے، اور بسا اوقات ہمارا محبت اور شفقت بھرا انداز کسی کو مدنی ماحول کے قریب کر سکتا ہے۔ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنا بچپن کا واقعہ اکثر بیان فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے الحمدللہ گھر میں مذہبی ماحول تھا تو نماز کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی بڑی رات وغیرہ تھی، اب فرماتے کہ میں جلدی پہنچا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، تو جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی ایک بڑے میاں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا چل، تو کہا کہ وہ ایسا انداز تھا کہ وہ آج تک مجھے گونجے اس کے کانوں میں، یعنی وہ انداز ایسا تھا کہ جو مجھے مسجد سے باہر کر سکتا تھا، مگر اللہ کی رحمت ہوئی اور میں مسجد میں ٹھہر گیا، میرا دل یوں نہیں ٹوٹا، میں نے مسجد سے جی نہیں چرایا۔ تو آج اگر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہوں، کہیں بھی دنیا بھر میں سن رہے ہیں، ہم غور کریں اور سوچیں، کئی ایسے موقع ملتے ہیں مسجد میں تو بارہا دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اس کو۔ اب بچے ہیں، کھیل کود تو کریں گے، شور تو کریں گے، سمجھانا چاہیے بچوں کو۔ اگر ہم اپنے ساتھ خاص کر ایسے ناسمجھ بچے جو ناپاکی کا خیال نہیں کرتے تو ان کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، لیکن سمجھدار بچے بھی اگر کوئی ہوتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، تو اگر کبھی کوئی ایسی بات نظر آئے تو سمجھائیں، ان کو سمجھائیں۔ نماز کے دوران دھکے دینا، دوڑنا یہ سب منع ہے، لیکن احسن انداز سے سمجھایا جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم اپنی ذات سے
اپنے دین کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی دکاندار ہے یا بزنس مین ہے، عموماً مسجد کمیٹی کے افراد ایسے لیے جاتے ہیں کہ جناب جو ذرا کھاتا پیتا آدمی ہو، جس کا بزنس ہو، تو کہتے ہیں جناب اس کو مسجد کمیٹی میں رکھ لیا جائے، یہ مسجد کی بڑی دیکھ بھال کرے گا، امام مؤذن کو بھی دیکھ لے گا، سب معاملات دیکھ لے گا۔ تو بارہا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں، مسجد چلاتے، یہ اپنی دکان، اپنے بزنس کے جو ملازم ہوتے ہیں ان سے سلوک ان کا بڑا مشفقانہ ہوتا ہے، بڑی آؤ بھگت کریں گے، اپنے ملازموں کو تنخواہیں وقت پر دیں گے، کھانے پینے کا خیال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کاروبار وہ سنبھال رہے ہیں، مجھے آمدنی کر دے رہے ہیں۔ اور یہی سیٹھ صاحب، یہی چودھری صاحب، یہی بڑے صاحب جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب کو جھاڑتے ہیں، مؤذن صاحب کو جھاڑتے ہیں، خادم صاحب کو جھاڑتے ہیں، حالانکہ اپنی جیب سے ایک ٹکا نہیں دیتے، جو دیتے ہیں مسجد کا چندہ ہی دیتے، لیکن جیب سے ہی نکالے، امام صاحب آنا ذرا، یہ لینا اپنی تنخواہ۔ اس طرح کا جارحانہ انداز یہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی کاموں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں دینی معاملات کے حوالے سے اس قدر آزمائش ہے، اس قدر مذہب سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ جو سمجھدار ذہین جو بھی ہے، آپ دیکھیں صرف اور صرف دنیا کے عہدے، صرف اور صرف دنیا کی ڈگریاں، صرف اور صرف دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، بس کسی طرح ہمیں یہ سارا مل جائے، ہم دنیا میں یہ کر دیں گے، ہم دنیا میں یہ ایجادات کر دیں گے، ہم دنیا کو یوں ترقیاں دلا دیں گے۔ لیکن دینی معاملات آپ دیکھیں، دین کی طرف نوجوان طبقہ راغب نہیں ہوتا ہے، دین کی طرف ہمارے چھوٹے بچے آگے نہیں آتے۔ ایک کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے ذہن بنائیں۔ اور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں مدنی مقصد دیا، جسے آج مدنی چینل پر چھوٹا مدنی منا دہراتا ہے، جسے آج مدرسۃ المدینہ کا مدنی منا دہراتا ہے، جس کو آج دارالمدینہ کے مدنی منیاں دہراتی ہیں، جسے آج دعوت اسلامی کے مدنی کورس میں شامل اسلامی بھائی دہراتے ہیں، مدنی تربیتی کورس، امامت کورس، مدرس کورس، مختلف کورسز کرنے والے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اس عزم کو دہراتے ہیں، اسلامی بہنیں دہراتی ہیں۔ لیکن کاش یہ صدا اگر ہر مسلمان کی ہو جائے، یہ مدنی مقصد اگر ہر مسلمان اپنا لے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، فیشن کا خاتمہ ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا ہو جائے۔ وہ مدنی مقصد کیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے مل کر اس عظیم مقصد کو نہ صرف پاتے ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے دہراتے ہیں، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں ہم اس دین اسلام کا پرچم بلند کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو خوب پھیلائیں گے۔ جب یہ مدنی مقصد اپنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اس مدنی انعامات کے ذریعے اپنی ذات میں نکھار لائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، پھر قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ اس مدنی مقصد کو پائیں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کیونکہ اس کام میں جب آگے بڑھتے ہیں شیطان سستی بھی دلاتا ہے، کیا داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، امامہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آقا کی سنتوں کا شیدائی ہے، یہی کہیں گے نا، سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ دیکھو واہ، دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار ہے کہ جو داڑھی ہو، امامے والا ہو۔ تو امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے نا کہ ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار۔ آقا کی سنتوں کا متوالا اگر ہو تو کتنا شاندار لگتا ہے۔ تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا،
نفس و شیطان کی شرارتوں کو دور کرنا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلغ، تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلغ، شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے، شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور پھر ایک اور بات جو اس حکایت میں مدنی پھول ہم کو ملا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو سمجھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں اپنی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی دینی و دنیاوی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کی ناقدری بالآخر ندامت لاتی ہے، اور خصوصاً جوانی جو ہے نا، یہ اس میں بڑی بے فکری ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، اور مطلب یہ کہ کہتے ہیں نا جوانی تو دیوانی ہوتی ہے بھائی، جوانی میں مزے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے۔ تو بڑھاپا جس کو آتا ہے اسی سے پوچھا جائے کہ اس بڑھاپے میں آپ کو ملا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا کم، تو جناب سننا کم، تو جناب وہ چلنے میں مسئلہ، کوئی چیز اٹھانے میں مسئلہ، کھانے کے مسائل، پینے کے مسائل، نیند کے مسائل، طرح طرح کے امراض یہ بڑھاپا لے کر آتا ہے۔ اور عموماً جوانی جو ملتی ہے تو اس میں عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کی بے قدری
یہ بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جن کی جوانی کا سفر یہ گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم و اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے۔ لہذا جب تک جوانی کی نعمت ہے، صحت سلامت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے کاموں کی عادت پر استقامت پانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آج نیکیوں سے جی چرا کر، بدیوں میں دل لگا کر، ہمت و صلاحیت اور وقت کی نعمت گنوا بیٹھے تو کل پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانا اور افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہیں آئے گا کہ وقت جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، گویا ہر آنے والا دن یہ موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمارے چاہنے والے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیں گے، ان قریب ہماری خوبصورت لباس یہ الماریوں میں لٹکے رہ جائیں گے، ان قریب ہماری خوبصورت گھڑیاں، ہماری چینز، ہمارے رنگ، ہمارے چھلے، ہمارے خوبصورت جوتے، جو مختلف فیشن کی چیزیں اپنائی جاتی ہیں، سب کے سب یہیں رہ جائیں گے۔ کار ہے، جی ہاں آج تو بہترین کار ہے، لیکن یہ کار بھی آپ کی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی۔ آج بہترین گھر ہے آپ کا، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، گھر سب یہیں رہ جائے گا۔ بہترین بستر آپ نے خریدا ہے جس پر آپ لیٹتے ہیں، آپ نے ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنے گھر میں طرح طرح کے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں، آپ کے ڈرائنگ روم میں قیمتی فانوس لٹکا ہوا ہے، سب یہیں رہ جائے گا۔ آپ کا بینک بیلنس جسے دیکھ کر آپ بہت خوش رہتے ہیں، روز چیک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں میرے بینک میں اتنا بیلنس ہے، میری جیب میں اتنی رقم ہے، میرے پاس اتنا خوبصورت موبائل ہے، اور جناب میں تو اس طرح کے یہ آسائشیں لیتا ہوں، کھانے میں میرے پاس یہ چلتا ہے، ناشتہ میں یہ کرتا ہوں، دوپہر کا کھانا میرا انہی آئٹمز پر ہوتا ہے، میں رات کا کھانا اس طرح سے کھاتا ہوں، لانگ ڈرائیو کرتا ہوں، جناب میرے رات کو تو میں نکل جاتا ہوں سی سائڈ پہ لانگ ڈرائیو کرتا ہوں، نہیں جناب میرے پاس تو فلاں کلب کے کارڈ سے میں شام کو سارے کام چھوڑ کے کلب جاتا ہوں، وہاں سوئمنگ کرتا ہوں، نہیں ہمارے ہاں تو گھڑ سواری کا دور ہے، جناب میرے پاس تو اچھے اچھے گھوڑے ہیں، ہم تو گھڑ سواری کرتے ہیں۔ یہ جو بھی دنیا میں عیش کوشیاں ہیں، جو بھی آپ کے پاس یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ سب کی سب یہیں رہ جائیں گی۔ آپ تصور کریں، ایک فٹ پاتھ پر مرنے والا لاوارث، اس کو بھی کورے لٹھے کا کفن ملتا ہے، ایک ارب پتی سیٹھ، اس کو بھی وہی کورے لٹھے کا کفن ملتا ہے، اس کا بھی جنازہ اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اسی کو بھی مختلف ویلفیئر اداروں کی آئے ہوئے تختے پر لٹا کر اس کا بہترین لباس اس کے جسم سے اتارا جاتا ہے، وہ گھڑی جسم کو دکھا دکھا کر وہ فخر کیا کرتا تھا کہ اس کمپنی کی گھڑی ہے، تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی ہے، اس میں تو ڈائمنڈ لگے ہوئے، گھڑی اتر رہی ہوگی، وہ چینیں اتر رہی ہوں گی، وہ رنگز نکالے جا رہے ہوں گے، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور کتنی بے بسی ہوگی کہ مردہ اس وقت یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ جنازہ تیار ہوتا ہے، تدفین کی، جنازے کی نمازیں ہو رہی ہیں، کندھا دیا جا رہا ہے، تدفین ہو رہی ہے۔ تصور کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ وقت جو تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، بالآخر یہ سارے مراحل میرے ساتھ ہونے والے ہیں۔ میری بھی موت کی خبریں موبائلز پر لوگ بڑھا رہے ہوں گے، مسجدوں میں اعلانات کیے جا رہے ہوں گے کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے میں لوگ آئیں گے، تدفین کر کے سب بھول بھلیاں ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ کی دکانیں ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں،
آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ آئیے کچھ فرض علوم سیکھ لیجئے، آئیے کچھ اپنے اوپر عائد جو فرض علوم ہے وہی سیکھ لیجئے، کچھ دین کا کام کر لیجئے، کچھ سنتوں کی خدمت کر لیجئے، آئیے کچھ مدنی قافلے میں 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے کچھ سفر کا کوئی تو ذریعہ بنائے۔ نہیں جناب، بہت مصروف ہوں، میری دکان میرے بغیر چل نہیں سکتی ہے، میری فیکٹری میرے بغیر چل نہیں سکتی ہے، میرے یہ کام میرے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت مر کے دیکھیے۔ جی ہاں، آپ مر کے دیکھیے، آپ کی دکانیں بھی چل رہی ہوں گی، آپ کی فیکٹری بھی چل رہی ہوگی، دنیا کا کوئی کام جو آپ کا تصور ہے کہ میرے بغیر نہیں چلتا ہے، سب چل رہا ہے، چلے گا، آپ نہیں ہوں گے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر، تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سبحانہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلسوں کا خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، تو اپنی موت کو
مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ جاگ لے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگ لے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس جوانی کی قدر کیجئے، جو وقت ملا اس کی قدر کر لیجئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں۔ ایک سانس وہ جو تم نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتے، ایک سانس وہ جو تم لوگے، کنفرم نہیں ہے لے بھی سکو گے کہ نہیں، ایک سانس وہ جو لے رہے ہو، جو لے رہے ہو یہی زندگی ہے۔ میں جمعہ سے نماز شروع کر دوں گا، نہیں جناب میں بس رمضان کا مہینہ آئے گا سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ نہیں۔ ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، ہمت مرداں دے مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کیجئے، نمازوں کی سستی ہے اڑا دیجئے، ذہن بنا لیجئے، عہد کر لیجئے، عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان کے روزے چھوٹے ہوں گے، اس کی بھی قضا کرنی ہے۔ آنے والے رمضان کی یادیں، سبحان اللہ، ان قریب، جی ہاں ان قریب اعلان ہوگا۔ عاشقان رسول مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کی زیارتیں ہوں گی، صحبتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے باپا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کچھ مدری پھول، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ یہ مفت کا ثواب ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار
आब जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, ये सब जायज़ नहीं। एहतिकाफ की नीयत की भी थी तो ज़िम्नन हुक्म जवाज़ है, यानी जायज़ हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह 1436 सिने हिजरी के जुमादल उखरा की आज 15वीं शब पाकिस्तान में, जबकि मदीना मुनव्वरा में 14वीं शब है। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना मदीना मुनव्वरा में आज 16वीं शब है गालिबन, एक दिन पहले। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रसूल जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है और मैं भी बजरिया मदनी चैनल आलमी मदनी मरकज में बसूरत आवाज़ हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बे मामूल मदनी मुज़ाकरे की तरकीब है, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊंगे ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की साई करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्मत रज़ा रज़वी फैज़ान मदीना जामियतुल मदीना वेरावल हिंद से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि किसी इस्लामी भाई ने अपनी माँ को यूँ कहा कि अब आप मुझे परेशान करेंगी तो शरीयत में माँ को मारना मना है, लेकिन मैं आपको मारूंगा। इस इस्लामी भाई का ये कहना कैसा, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। है जुर्रतमंदी है इसकी, बहुत बड़ी जुर्रतमंदी है। यानी ये गुनाह तो तस्लीम कर रहा है कि शरीयत में तो मना है, मगर मैं मारूंगा, मैं गुनाह करूंगा। गुनाह का ये एक इजहार है जो कि बहुत बड़ी दिलेरी और बेबाकी है और ख़तरनाक है। ये इस तरह की बातें कोई भी समझदार मुसलमान नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इससे तौबा करे। और ज़ाहिर माँ को अगर कहा होगा तो माँ की दिल आज़ारी भी हुई होगी, तो माँ से भी माफ़ी मांगे और उसको राज़ी कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाल अफराद ऐसा करते हैं कि फजर की सुन्नतें पहली सफ में अदा करते हैं ताकि हमें पहली सफ मिल जाए। इसमें बज़ाहिर सूरत ऐसी होती है जैसे मसलन 1-1.5 मिनट अकामत का होता है, फिर भी नमाज पढ़ते हैं। इनको अंदाजा होता है कि सुन्नतें पूरी करके पहली रकात का रुकू हासिल कर लेंगे और पहली सफ भी मिल जाएगी। और मजीद ये भी कि बाज़ औक़ात हमारी सफ के अंदर कोई माजूर इस्लामी भाई होता है, मसलन कोई कुर्सी पर बैठा होता है या कोई बैसाखी लेकर खड़ा होता है, किसी का पैर ऐसा होता है कि वो इसके कंधे से कंधा हम नहीं मिला सकते, तो अब ऐसी सूरत में कंधे से कंधा मिलाने में बज़ाहिर बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन कितना फासला होगा, इसकी कोई सूरत होगी, इरशाद फरमा दें। ये दो सवालात आपने किए, फजर की सुन्नतें हो या दीगर नमाजों की सुन्नतें, ये बंदे को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जमात खड़ी होने वाली है।
تو اس لیے اس کو صفوں سے ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں صفیں نہیں بنتی. بیچ میں اگر یہ کھڑے ہو کر اس نے پہلی صف کے لالچ میں پڑھ بھی لیا اور ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب اس میں امام سمجھدار ہونا چاہیے. اچھا امام سمجھدار ہوگا تو مقتدی کڑکڑ کریں گے، گھڑی دکھائیں گے اس کو. ورنہ امام کو چاہیے کہ وہ اس سنتیں پڑھنے والے کا انتظار کرے تاکہ کہ یہ سلام پھیر لے. کیونکہ اگر امام نماز شروع کر دے گا نا تو صف قطع ہو جائے گی، اور قطع صف جو ہے یہ حرام ہے. تو اس میں امام خطیب سب حساس ہو نا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اس کو انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں بھی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے 1 منٹ یا 2 منٹ لیٹ ہوئی جماعت، آپ بیچ میں کھڑے ہو گئے. اسی طرح جمعے کے خطبے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو پہلے سے اگر خطیب کے ممبر کے سامنے کوئی سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اب خطیب صاحب تشریف لے آئے، اب یہ بیٹھے ممبر پہ، اب خطیب کا چہرہ اس نماز پڑھنے والے کے سامنے، یہاں بڑا مطلب نازک معاملہ ہے. کیونکہ جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی عین سامنے چہرہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. میں جن دنوں وہ جمعے میں خطبہ دیتا تھا فیضان مدینہ میں، شاید کوئی میرے تجربہ کار اسلامی بھائی ہوں گے نا جو میرے قریب رہتے ہوں گے، وہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے، ان کو شاید اندازہ ہوگا میں کتنا وہ ہوتا تھا، مطلب پریشان ہوتا تھا. شاید کسی کو یاد ہو کہ اب میں کیسے ممبر پہ چڑھوں. تو سامنے بالکل کھڑا ہوا اس طرح کے ممبر کی عین سیدھ میں یہ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے، اب علم کی کمی مطلب اتنی زیادہ کمی ہے کہ علمان و نفیس، کہ پورا کہتے ہیں نا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. آدمی عمل کرنا چاہے تو اس کو بولیں گے یار اس کو پاگل خانے میں چھوڑاؤ، لے یہ بولتا ہے میں خطبہ نہیں شروع کروں گا، یہ نماز پڑھ رہا ہے. لے امام بولتا ہے کہ میں نماز نہیں شروع کروں گا، یہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑا ہوا ہے اور 4 صفیں بن رہی ہیں، تو یہ تو صف قطع ہو جائے گی، صف کٹ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی صف. تو جو حساس ہو اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے کاش مطلب علم دین کا دور دورہ ہو جائے. یہ سارے کے سارے مدنی مذاکرے سننے والے، مدنی اجتماعات میں آنے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا دور دورہ ہو جائے گا، شرعی احکام کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت. صف قطع نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھا جائے. اور اللہ کرے گا ہم کو احساس پیدا ہو. صحیح بات ہے کہ بھلے نا 100 سال سے بھی اگر مدنی مذاکرے میں آتا ہوگا، اگر حساس طبیعت نہیں ہے تو وہ تو اس کے عین پیچھے اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے نا تو امام صاحب جو ہے نا وہ اللہ اکبر کی اگر تکبیر باندھ لیں گے، پوری پہلی سب قطع کر کے رکھ دیں گے، وہ پرواہ نہیں ہوگی ان کو، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر پتہ چل بھی گیا تو احساس نہیں ہے، پتہ بھی چل گیا احساس ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ فلاں مقتدی شور مچائے گا کہ مولانا گھڑی دیکھو لیٹ ہو رہی ہے جماعت، تو یہ ڈر جائے گا بیچارہ، اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو مسئلہ سمجھائے کہ میں کیوں کھڑا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. ماشاء اللہ نگران شورا کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ. امامہ باندھتے دکھاؤں ان کو؟ اچھا دل جو ہی تھی نہیں. تو میں مسئلہ بیان کر چکا تھا، ادھورا نہیں چھوڑا ہے. ایک سوال کا جواب باقی ہے، تو میں نے کہا چلو نگران شورا کی آپ بھی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. اہلا وسہلا و مرحبا. ماشاء اللہ. مدینہ باپا جان، یہ آپ نے ابھی جو مسئلہ ارشاد فرمایا، اس میں حساس طبیعت کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ احساس نہیں ہوتا، حساس طبیعت نہیں ہوتی. آپ کو ہم نے کئی معاملات میں دیکھا ہے کہ آپ بہت سینسیٹیو ہیں، بہت حساس ہیں، سامنے والے کی دل جوئی کا بھی خیال رکھتے ہیں، دل آزاری نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. مسجد میں بھی آپ کو کئی بار دیکھا ہے کہ اگر کسی کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے تو آپ اس کی تفہیم فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے، دنیا کی بات نہ کی جائے. تو یہ آپ ذرا سی جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس طرف آپ کی طبیعت جو حساسی طبیعت ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کی توجہ. پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو حساس طبیعت ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، اختیاری ہے، یا اس میں بندے کا کچھ کسب ہے، کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے، یا بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا تو بے شک ہے ہی ہے، کیونکہ جو حکم شرعی بیان کیے جاتے ہیں، اتنا احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے، فقہاء کرام نے بیان کیے، تو یہ کس کے لیے؟ ہمارے عمل کرنے کے لیے نا. تو ہم اگر اپنے اندر خوف خدا اجاگر کریں گے، اب جیسے کہ میں 2 گھنٹے کا بیان کروں ابھی، ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے کا بیان داڑ لگا ہوں میں، یہ زیادہ کیا ہے؟ مستحب. اور میرے سامنے ایک بندہ کوئی شرعی مسئلے میں غلطی کر رہا ہے اور میرا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا اور باز آ جائے گا. تو اب یہ کہ میرا 2 گھنٹے کا بیان مفید یا اس کو ایک بار اس کو سمجھانا مفید؟ یقیناً اس کو سمجھانا مفید ہے، کہ اس کو سمجھانا واجب ہے، کیونکہ ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا. اب اگر میں نہیں سمجھاتا تو میں گناہگار ہوتا ہوں، اور یہ 2 گھنٹے کا بیان نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے مجھے. یہ تو میرے لیے مستحب ہے. اور مستحب یہ واجب پر تو واجب سے بڑھ کر ہے نا، ثواب بھی زیادہ ہے اس میں، کیونکہ اس میں واجب ادا کروں گا نا، میں اس کو سمجھاؤں گا. تو وہ 1 منٹ میں اگر اس کو سمجھا لیتا ہوں تو یہ 2 گھنٹے کے میرے اس بیان سے تو وہ میرے لیے ثواب بھی زیادہ دے رہا ہے، اور وہ کام مجھے گناہ سے بچا رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا نماز غلط پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ یوں اور یوں، ہم کو توفیق نہیں. اب چونکہ میں حساس طبیعت بہت ہوں تو میں کبھی کبھی قصدن توجہ ضرور ہٹاتا ہوں کہ یار پھر سمجھانے میں وہ کوتاہی اگر کر گیا میں تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ترک واجب ہو جائے. جیسے میرے ارد گرد جو نماز پڑھ رہے ہیں، خصوصاً آج کل اوپر جب میں ہوتا ہوں مدنی مذاکرے میں، تو نماز اوپر ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں، وہ بدل کر بیچارے آتے ہیں. اور یہ میں نے کافی نوٹ کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو یہ کہوں میں لاکھوں میں کسی ایک کو آتی ہوگی، تو شاید غلط نہ ہو. یہ مبالغہ سے کہ واقعی نماز آتی ہی نہیں ہے، جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے نا برسوں کے نمازی. تو اس لیے اگر میں دیکھوں تو اب کچھ نہ کچھ میں پھر بھی مجھے نظر آ جاتا ہے کہ سجدے میں انگلیاں یوں، 2 سجدوں میں بیٹھنے صحیح نہ بیٹھنے کی تو جیسے سب نے قسم نہ کھائی ہو. یہ مبالغہ ہے. ہاں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے قسم نہ کھائی ہو. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں، حالانکہ ایک سبحان اللہ کی قدر وقفہ واجب ہے کہ یہ بیٹھے نہیں بیٹھتے. آپ خود نوٹ کر لینا کہ آپ کتنا بیٹھتے ہیں. یعنی آپ سے مراد جو مدنی مذاکرے کے میرے سامعین ہیں، حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں. مدینہ آواز آ رہی ہے میری؟ لبیک بابا جی. اچھا، میری
اللہ کرے پوری گئی ہو آواز. جی باپا آواز صحیح. الحمدللہ. تو یہ کہ آپ خود غور فرما لیجئے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کتنا رکتے ہیں دو سجدوں کے درمیان. کمر سیدھی کرتے نہیں ہیں, بس یوں سجدے میں سے گئے آئے یوں کر فوراً چلے گئے. ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے, نہیں ٹھہرتے. اسی طرح رکوع میں آپ نوٹ کر لیں کمر بالکل اسٹریٹ سیدھی ہو جائے, یہ واجب ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنے اس میں ہے کہ وہ درخت کے تنے کی طرح سیدھی کرتے ہیں کمر, ریپیٹ سیدھی ہو جائے, نہیں کھڑے ہوتے. رکوع سے کھڑے ہوئے ابھی تھوڑا سا جھکاؤ باقی ہے, اور جیسے اس کا ہوائی جہاز ابھی چھوٹنا ہے نا, چھوٹ رہا ہے, یہ گر جائے گا سجدے میں. پھر جو اندر پڑھنا ہے وہ تو اب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو پڑھنے کی کیفیت ہے وہ تو پتہ نہیں چلتی کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے, اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھتا کیا ہوگا. جیسے ہم جیسوں سے بندہ بات کرتا ہے تو بہت سنبھل کے کرتا ہے, کو سلام کرنا آتا نہیں ہوتا, اتنا سنبھل کے کرتا ہے پھر بھی نہیں آتا ہوتا. سبحان اللہ کہنا نہیں آتا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ کیا ہے؟ جب یہ اپنی گفتگو میں جو ہم جیسوں کے سامنے جو تھوڑا مشہور ہوتا ہے نا آدمی, اس سے بندہ سنبھل کے بات کرتا ہے. جس کا تھوڑا بہت روب ہوتا ہے سنبھل کے بات کرتا ہے. جو سنبھل کے اس طرح یہ بات کر رہا ہے تو نماز میں تو اس کی کوئی قراءت تو سن نہیں رہا, وہ آدھے منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے یہ. انہیں جو صحیح پڑھنا چاہتا ہو وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے, اگلا 2 یا 4 رکعت کے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب سب مولا مشکل کشا تو نہیں ہے نا, تو مولا مشکل کشا کی کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے پہلی رکاب میں یہ حلقہ ہوتا ہے جو جس کو اپنے پیڈل بول دیں جیسے, تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جب ایک پیڈل پر اپنا مبارک قدم رکھتے تھے تو دوسرے پیڈل تک آنے میں دیر کتنی لگتی ہے, تو دوسرے پیڈل تک آتے آتے وہ پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے مولا مشکل. تو یہ ان کی کرامت تھی. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ با کرامت نہیں ہیں. تو یوں حساس طبیعت بنانی پڑے گی, غور کرنا پڑے گا کہ یار میں یہ جو کر رہا ہوں اس میں ثواب ملے گا گناہ ملے گا, ثواب ملے گا گناہ ملے گا, ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا, یا کچھ نہیں ملے گا. کچھ نہیں ملے, کاش یہ بھی سمجھ میں آ جائے. احترام مسلم میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے. اچھا, اب ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم کون کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں یہ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں, تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم ثواب کے کام کون سے کرتے ہیں؟ اگر جو گناہ سے بچتا بھی ہے تو وہ بھی ثواب والے کام کتنے کرتا ہے, اور جس میں نہ ثواب نہ گناہ مباح, یہ کتنے کرتا ہے, یہ غور کر لیں. ہمارے اگر دن میں یوں کوئی ہم حساب کتاب لگائے نا تو شاید ہزاروں کام لاکھوں کام ایسے نکل آئیں گے کہ جو بالکل مباح تھے پھوگٹ میں گئے, نہ ثواب ملا. چلو گناہ نہیں ہوا یہ کرم ہے, لیکن ثواب بھی نہیں ملا, تو یوں گئے تو بیکار نا. تو اس طرح مطلب حساس طبیعت بنانی پڑے گی, جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ذرا کسی کی غلطی نظر آئی اس پر غور کرے. سب کو ٹوک ٹوک کرے گا تو لوگ خلاف ہو جائیں گے آپ کے, اور لڑیں گے آپ سے. اپنا قد بھی دیکھے کہ میری بات اثر بھی کرے گی کہ نہیں. میں بھی ہر ایک کو تھوڑی سمجھاتا ہوں, بعضوں کا ایسے گلے پڑو ہوتے ہیں کہ مت پوچھو بات. ہر ایک سے اتنے تھوڑی مراسم ہوتے ہیں. اب جیسے اب یہاں آنا جانا کہیں ہوتا ہے میرا تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اور کیا کریں. جہاں یوں لگتا ہے کہ سمجھا دیتے ہیں. بعض اوقات
نہیں مطلب یعنی کہ اتنی سمجھنے کی اور مطلب یعنی کہ حساس اور سامنے والے کی اخاذ طبیعت ہو کہ وہ اخذ کرے لے، یہ بھی اس کا بھی فقدان ہوتا ہے، اس کی کمی ہوتی ہے۔ ہاں دنیا داری کا ذہن ہے، کاروباری پوائنٹ اس کو ملے گا، اس تعلق سے اس کی طبیعت اخاذ ہوتی ہے، یہ لے لے گا۔ کب دام بڑھے گا، کم گھٹے گا، کون سی آئٹم مفید ہے، کہاں زیادہ دام آئے گا، اس طرح کی باتیں وہ جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ نیند میں بھی سیکھتا ہوگا، خوابوں میں جا کر بھی، کہ میرے پیسے کس طرح بڑھیں، تو یہ اس معاملے میں اخاذ ہوتا ہے۔ نیکیاں کس طرح بڑھیں، اس معاملے میں اخاذ اللہ بنا دے ہم سب کو، کہ جو نیکی بڑھانے والا کام ملے ہم اس کو چھاپ لیں، حاصل کر لیں۔ کاش کوشش السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو ہم یہ مخلص تو بنے، حساس بننے میں اللہ مجھے بھی حقیقی معنوں میں حساس بنا دے، کہ بس میں اللہ کرے کہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیتیں کرنے والا بن جاؤں، کہ مباح کام اچھی نیت کرنے سے جبکہ اچھی نیت کا ماحول ہو، کار ثواب ہو جاتا ہے، وہ تو کار ثواب بنانے والا بن جاؤ، نہیں ہوتا، مطلب توجہ نہیں ہوتی۔ ہم تو ہزاروں نیک کام ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ثواب اس کا بھی نہیں ملتا۔ اور سوال کرنے والے نے مثلا سوال کیا تو اس میں بھی اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ کیا ملے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور خانے وال روڈ، ضلع وہاڑی، پاک تونسوی کابینہ میں او بی وین کے ذریعے موجود کثیر عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت ارشاد فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، انشاء اللہ عز و جل آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا، اور نیٹ پر جو عاشقان رسول ہند میں تاج پور وغیرہ میں جمع ہیں وہ عاشقان رسول بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول کا اجتماع کہیں کا کہاں کا یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ خانے وال روڈ، یہ تاج پور شریف جامعۃ المدینہ، اور اس کے علاوہ او بی وین خانے وال روڈ، ضلع وہاڑی، پنجاب، پاکستان، تونسوی کابینہ۔ ماشاءاللہ گڑا موڑ، گڑا بھی مڑتا ہے بھائی، چلو بھائی سب ہوگا اس دور میں۔ ماشاءاللہ جی آیا نو، جی آیا نو، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں وہ عاشقان رسول جمع ہو گئے یار، مرحبا۔ دیکھو مجھے پہلا جو بورڈ نظر آیا مجھے مدنی میری طرف منسوب ہے کہ مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں مجھ سے کتنا پیار ہے، یہی بتائیں گے۔ تو مدنی قافلوں میں سفر سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ مجھے مدنی قافلوں سے بھی پیار ہے، اور مجھے مدنی قافلوں کے مسافروں سے بھی پیار ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہند حسین پور والے بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. سبحان اللہ. کیا پور؟ حسین پور، ادے پور، حسین پور. حسین پور، ہند عثمانی کابینہ. یہ نام دیوانوں نے رکھا ہوگا، وہ ان کا وہاں کا نام بھی ہو نا ساتھ میں تو تعارف صحیح رہے گا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ان کا باقی رہ گیا تھا تو وہ چلو وہ توبہ کروانے کے بعد اس کو لے لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا وہ اپنے دوسرا سوال تھا اسلامی بھائی کا کہ کرسی والے اور بیساکھیوں والے جو معذور ہوتے ہیں یہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ صف جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو اس کا مسئلہ یہ
کہ کرسی والوں اور بیساکھیوں والوں کو جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، یعنی کونے میں ہو یہ. پہلے صف میں گیپ ہو جائے گا لیکن یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیچ میں کھڑے رہتے ہیں تو صف تو جیسے کوئی بیساکھی والا کھڑا ہو جائے صف کے بیچ میں، صف تو پوری ہوگی ہی نہیں نا، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے، سب بالکل ٹیڑھی ترچی ہو جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ یہ کونے میں کھڑا رہے اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ورنہ دوسرے کو وحشت بھی ہوگی اس سے. وہ بیساکھی ہوں گے، جس طرح بھی انداز میں وہ اس بیچارہ سجدہ کرے گا تو کبھی کبھی بیساکھی کا کونا کھانچا دائیں بائیں فیض پہنچاتا رہے، ہو سکتا ہے کبھی اس کو لگے کبھی اس کو ٹچ ہو، تو یوں دونوں کی نمازوں میں بھی مطلب وہ مانع خشوع ہوگا. اس طرح کرسی والا بھی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بالکل صف تو بالکل عجیب و غریب ہو جائے گی، تو کرسی بھی بالکل کونے میں بچھائی جائے. اور یہ بیساکھی والوں کو یا جو بھی اس طرح کا جس طرح بغیر بیساکھی کے بھی ہے معذور اور صف پوری نہیں کر پا رہا، لوگوں کے لیے باعث ہے تکلیف ہے، ان سب کو مطلب یہ نہیں کہ یہی ترکیب رکھنی ہے کہ وہ کونے میں کھڑے ہو جائیں. ہم فتویٰ یہی ہے، یعنی کہ وہ معذور کا نہیں لکھا لیکن مفتی فضیل صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. ان کا انشاءاللہ رسالہ آ رہا ہے کرسی کے بارے میں، شرعی حکم شاید یہ نام ہے اس کا، اللہ اگر چھپ کر آ جائے. معذور کا اس میں لکھا نہیں ہے، یہ اس کا لکھا ہے یعنی جو مجھے فتویٰ ملا ہے کہ وہ بیساکھی والا اور کرسی والا کونے میں ہو. یہ معذور کا میں نے بول دیا، خیر میں واپس لے لیتا ہوں. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ چونکہ وہ علت یہ کہ تکلیف اور صف وہ جو ہے اس میں گیپ بن رہا ہے اور دونوں طرف والوں کو وحشت کا وہ معاملہ ہے اس لیے. لیکن اب معذور کا چونکہ لکھا نہیں ہے، لکھا ہو تو مجھے اب یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے مجھے، تو بیساکھی اور کرسی والوں کے لیے یہ مسئلہ میں نے عرض کیا اور پوچھا بھی یہی ہے. غالباً ساحل نے انہی کی وہ تخصیص کی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی آج الحمدللہ کافی کثیر اسلام بھائی ہیں. بابا ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد عدیل اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو؟ بعض کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں اور بعض میں کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.